عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اور جو ہم اپنے دین اسلام کے بنیادی احکامات کو پڑھ رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس کلاس ریکارڈنگ نمبر 33 ہے اور یہاں پر آپ کے پاس پیج نمبر 71 ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، مختصراً جائزہ لیں گے کہ دیانتداری کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا ہم اپنے معاملات میں، چاہے وہ دینی ہوں دنیاوی ہوں، کیا ہم دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جو ہے وہ ذات کا محاسبہ کرنا ہے۔ نمبر 1 پر ہے کلاس کے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ دوسری دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس دیانتداری کا مطلب ہے ڈیش، یعنی کہ ایمانداری، وفاداری، ملنساری یا خودداری۔ اب سب سے پہلے کلاس دیانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام کو، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو مکمل خلوص نیت سے سر انجام دینا، اور صرف یہی نہیں کہ اپنی ذمہ داری کو، بلکہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنا راز رکھواتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی دیانتداری ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اگر کوئی کسی کی امانت ہے تو آپ اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، یہ بھی دیانتداری ہے۔ تو دیانتداری کی مختلف جو ہے وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جو ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو تبھی دیانتدار کہلاتے ہیں۔ کسی ایک چیز سے دیانتداری کا مطلب واضح نہیں ہو جاتا۔ اب یہاں پر دیانتداری کا مطلب بھی ہوتا ہے ایمانداری۔ نمبر 1 پر جو ہے ایمانداری آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کو ٹک مار کر لیں کہ یہ صحیح ہے۔ اب 2 میں دیکھیں، کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے۔ ابھی میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی کے راز کی حفاظت کرنا بھی، کوئی کیسا ہی راز کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی حفاظت کرنا بھی جو ہے وہ آپ کی دیانتداری میں شامل ہے۔ نمبر 1 پر ہے رواداری، ملنساری، دیانتداری اور سرمایہ داری۔ رواداری تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ دیانتداری، یعنی کہ جیم پارٹ جو اس کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کلاس نمبر جیم پر ہے دیانتداری کا متضاد ہے۔ متضاد کا مطلب سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، جس طرح دن ہے تو اس کا الٹ ہے رات، بالکل اسی طرح سے دیانتداری کا وہ ہم سے متضاد پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہے منافقت، بددیانتی، کفر، شرک۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیانتداری کا متضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ بددیانتی۔ اب آپ کے پاس 2 جو آپشنس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ آپشنس کی طرف چلتے ہیں۔
چلیں جی کلاس، یہ ہمارے پاس کسی کے راز کی حفاظت کرنے کی ہمیں کر چکے ہیں۔ آگے ہے جی دیانتداری کا متضاد ہے بد دیانتی۔ اس کا بے پارٹ آپ کے پاس ٹھیک ہوگا اور یہ نمبر 3 پر ہے۔ اگلا ہے امانت میں خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں بد دیانت، بد عہد، کذاب اور فضول خرچ۔ تو کلاس آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ بد دیانت جو ہوتا ہے وہی امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ بد عہد کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو فضول خرچی یعنی کہ اپنی ضرورت اس کی ایک چیز کی بنتی ہے اور وہ اپنی اگر 2 ضرورتیں 2 چیزیں خرید لیتا ہے تو اٹس مین کہ وہ فضول خرچ ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بد دیانت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بد دیانت۔ تو بد دیانتی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی کس طرح سے ممانعت کی گئی ہے یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ابھی پڑھیں گے بھی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں، تو اس لیے وہ بد دیانت کہلائے گا۔ یہاں تک آپ کا ہو چکا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے۔ تو جی کلاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا کس نے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا۔ عائشہ نے اپنے کاروبار میں آپ کو شریک نہیں کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کلاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ایمانداری سے اپنا کام کرتے تھے، دیانتدار تھے کہ ہر کوئی آپ کی تعریف بھی کرتا تھا، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے، جو آپ کو نہیں بھی جانتے تھے، جو نان مسلمس بھی تھے، وہ بھی آپ کی ایمانداری اور سچائی کی جو ہے وہ گواہی دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو ہے وہ انسان کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ سچ بھی بولنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور طریقے سے عمل کیا اور اپنی امت کو اپنے طرز زندگی سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ سب سے اچھی زندگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے سب کے دلوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کر لیا۔ چلیں یہ کلاس یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے جی کلاس، آپ کا سیکنڈ کوسچن ہے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ میں آپ کے سامنے میں نے فل کی ہوئی ہیں، تو میں ان کے آپ کو آنسر بھی بتا دیتی ہوں کہ ان کے آنسر کیا ہیں، تو پھر آپ نیکسٹ جو ہے وہ اپنے کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ دیانتداری سکون اور ڈیش کا باعث بنتی ہے، اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ آگے دیکھیں، دیانتدار شخص کی ڈیش قبول ہوتی ہے۔ دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، دیانتداری کی وجہ سے ڈیش میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق زے اور قاف نقطوں والا آپ لکھیں گے تو رزق بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں صادق اور ڈیش کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ آمین کہلاتے تھے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس نمبر 5 ہے، مومن وہی ہے جو ڈیش کی حفاظت کرنے والا ہو۔ کس کی حفاظت کرنے والا ہو؟ امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ نیکسٹ کوسچن ہے کلاس ہمارے پاس، مختصر جواب لکھیں۔ مختصر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ دیانتداری سے کیا مراد ہے اور بد دیانت شخص کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو خلوص نیت سے اور جو بھی آپ کو کام سونپا جا رہا ہے اس کو بھرپور ذمہ داری سے اور ایمانداری سے کرتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ اور اس کے علاوہ کسی کے راز کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کی دی گئی امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو یہ دیانتداری کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا سوال ہے، بد دیانت شخص کسے کہتے ہیں؟ بد دیانت جو دیانتداری نہیں کرتا اور اپنے
کسی کے راز کو راز نہیں رکھتا، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، یا پھر اپنے دیے گئے کام کو جو ہے وہ ذمہ داری سے اور خلوص نیت سے نہیں کرتا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بد دیانت شخص کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں دیانتداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کیجیے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، کلاس ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ جو شخص امانت دار نہیں وہ اس میں کوئی ایمان نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے دیانتداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس امانتیں ہیں وہ امانت والوں کے پاس جو رکھوا کے گیا ہے ان کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنے اقرار یعنی کہی ہوئی بات اور امانت کا خیال رکھتے ہیں وہی سچے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہی ایماندار ہیں، وہی ایمان والے ہیں، وہی نیکوکار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہاں جی کلاس، تو ہمارا جو ہے وہ تیسرا والا سوال جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ چوتھا سوال ہے دیانتداری کے معاشرے پر 2 اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کلاس، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دیانتداری ہے اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کلاس کے دیانتدار شخص سب سے پہلے اپنے ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذات میں جو ہے وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں تسلی بخش اور سکون اور خوشی کی زندگی گزارے گا، کیونکہ معاشرے کے ساتھ ہر انسان کا تعلق بہت گہرا ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر بندے کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال ہیں، کسی بھی کام کا عمل جو ہے کرنا جو ہے وہ اس کا معاشرے پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، اور بے شک وہ اچھا ہے یا پھر برا ہے، اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی جڑے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جی کلاس، ہم بات کر رہے تھے کہ دیانتداری کے معاشرے پر 2 اثرات لکھیں۔ دیانتدار کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے پر اس انسان پر ہر کوئی اعتماد کرے گا، اور بحیثیت انسان جو دیانتدار ہوگا وہ جو ہے وہ اطمینان اور تسلی بخش زندگی گزارے گا، اور اس کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کوئی مشکل پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اگلا سوال ہے جی کلاس، تفصیلی جواب لکھیں۔ تفصیلی جواب میں ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے دیانتداری کی اہمیت بیان کریں۔ اب دیکھیں دیانتداری کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایماندار ہونا، دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم کام کی بات کریں گے کہ جو اس کو کام دیا جاتا ہے، بے شک وہ کوئی گھر کا کام ہے یا پھر وہ کوئی آفس ورک ہے یا پھر وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو کس قدر وہ ذمہ داری سے وہ اپنے کام کو پورا کرتا ہے، وہ دیانتداری کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ دیانتدار ہوگا، سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم اس کی اپنے ذات کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے وہ روز کا کام روز کرے گا، اور کبھی بھی وہ اس کو کوئی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار نہیں، جو دیانتدار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کلاس ہی ہمیں بہت بات اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایماندار ہونا کس قدر اہم ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو دیانتدار نہیں ہوگا۔ اب دیانتداری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ اپنا آپ کام ہی صرف جو ہے وہ پابندی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ اس میں کسی کے راز کو جو ہے وہ راز رکھنا اور اس طرح سے کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا دیانتداری کہلاتا ہے۔
اب آگے دیکھیں دیانتداری سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم ملک و قوم کے لیے بھی سود مند ثابت ہوتے ہیں، ملک و قوم بھی ہماری ترقی کرتی ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، اور ایک اچھا معاشرہ جب تشکیل پائے گا تو ایک اچھی قوم بن جائے گی، اور ہم سب فرد واحد جو ہیں وہ ہم اپنا اپنا کام جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے پابند ہیں اور اس کے جوابدہ بھی ہیں۔ جوابدہ اس لیے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور معاشرہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور دیانتداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس اپنی امانت رکھواتا ہے تو کبھی بھی جو ہے ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، کوئی بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہم بددیانت کہلائیں گے۔ اگلا سوال ہے کلاس کے بے پارٹ ہے، دیانتداری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کریں۔ اب دیکھیں دیانتداری کے بارے میں، یعنی کہ دیانتداری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، ان کا اسوہ حسنہ یعنی کہ ان کی زندگی کا جو مین نچوڑ ہے، مین جو ہے وہ سیرت ہے، اس کو بیان کریں۔ اب دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم واقعہ یہ تھا کہ جب نبوت کا 13واں سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، لیکن کفار جو تھے وہ آپ کو بہت تنگ کرتے تھے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے تھے، اور وہاں پر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور مختلف قسم کی سازشیں کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، نعوذ باللہ کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اس سارے معاملے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت ساری امانتیں جمع تھیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میری امانتیں جو ہے وہ واپس دے کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب دیکھیں کلاس، یہاں پر ایک ایسا وقت ہے جب لوگ آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس امانتیں ہیں، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس جو ہے وہ امانتیں ہیں، میں لوگوں کی امانتیں دینے میں انتظار جو ہے وہ انتظار کیے بغیر چلا جاؤں، بٹ آپ نے حضرت علی کو یہ اہم کام سونپا اور خود جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں ایک بہت عظیم جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں بے شک کتنی ہی مشکل پریشانی کیوں نہ ہو، تو اسی وجہ سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس جو ہے وہ قابل تھی، اس جو ہے وہ اس تعریف کی اہل تھی کہ آپ کے دشمن بھی، مسلمان تو چلیں آپ کی اپنی اس کی برادری کے لوگ تھے، لیکن جو آپ کے مخالف لوگ جو آپ کو مارنا بھی چاہتے تھے نعوذ باللہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور آمین کہتے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلاس کے ہمیں بھی اپنے معاملات زندگی میں جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے آگے چلنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ کلاس آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں آپ نے جو ہے اپنے ایسے جو ہے سارے کام جو ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں ان کی فہرست بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی عملی زندگی میں جو ہے اور کھیل کود میں وغیرہ میں دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں، اور اس سے متعلق ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ اچھا، جب آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں کلاس، تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایمانداری دیانتداری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کھیل بھی کھیلیں، کیونکہ ہم یہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عادات ہیں وہ ان چیزوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہیبیچول ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے فالو کرتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، پھر ہم اپنی جو باقی عملی زندگی کی جو پہلو ہوتے ہیں ان میں بھی ان چیزوں کو ساتھ میں لے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کلاس
جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اپنی عملی زندگی جو آپ کی اسٹڈی ہے اس میں ایمانداری کو، دیانتداری کو جو ہے وہ لے کر آنا ہے، اور اپنا کام روز کا روز کرنا ہے، یہ بھی دیانتداری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کام کو کس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں، اور اگر آپ کوئی کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی ایمانداری کو، دیانتداری کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر اپنے کام کو سر انجام دیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس چیز کا تبادلہ خیال کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ آپ نے کس حد تک جو ہے وہ اس چیز میں دیانتداری کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر دیانتداری سے کام کیا ہے۔ آگے ہے جی کلاس ہمارے پاس کے طلباء کو عملی زندگی میں دیانتداری۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ لے کر آنا ہے دیانتداری پر جو ہے وہ عمل کی تلقین اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اس پر عمل کریں گے تو ایک اچھے انسان بنیں گے، کیونکہ ہم اگر جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو کبھی بھی ایک اچھے انسان نہیں بن سکیں گے۔ جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایک اچھی بات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ کلاس اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔